تیسرے روز کی بات ہے، الصبح اٹھتے ہی اشباح کو اس مراسلے کا خیال آیا جو اسے بنی صفال کے زیر تعمیر قلعے سے ملا تھا۔ وہ اس مراسلے کو 2 دفعہ دیکھ چکا تھا، لیکن تنہائی میں ایک بار پھر غور سے پڑھنا چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنا گھوڑا لیا اور بستی سے نکل کر مغرب کی طرف ہو لیا۔ زلال نامی کنواں اسی جانب تھا۔ بستی سے اس کا فاصلہ تقریباً 2 میل تھا۔ کنویں کے ارد گرد باغ تھا اور باغ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ لوگ بڑے شریف الطبع تھے اور صرف کھیتی باڑی سے کام رکھتے تھے۔ کنویں پر کسی بھی قبیلے کا قبضہ ہو انہیں پانی ملتا ہی رہتا تھا، اس لیے وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتے تھے۔ 6 ماہ پہلے باغ اور کنویں کے گرد اشباح نے گارے اور پتھر کی ایک مضبوط دیوار کھچوا دی تھی اور یہاں 8 پہر ایک چوکس دستہ موجود رہتا تھا۔ بنی صفال کی طرف سے کنویں پر حملے کی صورت میں کسی بھی ہنگامی حالت میں بستی والوں کو خبردار کرنے کے لیے 2 میل کے راستے میں 4 چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ یہاں گھنٹیوں کا انتظام تھا۔ مخصوص گھنٹیوں کے ذریعے خطرے کا پیغام چند لمحوں میں زلال سے بستی تک پہنچ سکتا تھا۔ اشباح ان انتظامات کا معائنہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ زلال پر پہنچ کر اس نے اپنا گھوڑا ایک پھولدار صحرائی درخت کے نیچے باندھا اور جو کہ کھیتوں میں پیدل چلنے لگا۔ صبح کی خشک ہوا اس کے جسم میں تازگی بھر رہی تھی۔ وہ منہ میں کچھ گنگناتا ہوا شفاف پانی کی اس آب جو کے ساتھ ساتھ چلنے لگا جو زلال کے کھیتوں تک آتی تھی۔ آخر وہ آب جو کے کنارے پر ہی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور ابا سے خط نکال کر پڑھنے لگا۔ یہ تحریر چمڑے کی ایک باریک ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی۔ مضمون کچھ یوں تھا: عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے اپنے دوست شیخ قحطانی کے نام، آپ کے مراسلے کے جواب میں جو مجھے مسجد نبوی کے پتے پر ربیع الاول کی 7 تاریخ کو ملا، بعد السلام دعا۔ محترم دوست، آپ کی معلومات درست ہیں۔ ہندوستان میں واقعی ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے اور آپ نے بجا فرمایا ہے۔ یہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ بہرحال ابھی یہ خبر صرف خاص حلقوں تک محدود ہے اور ہمارا مفاد بھی اسی میں ہے کہ خبر زیادہ پھیلنے نہ پائے۔ باقی آپ نے جو عملی اقدامات کے بارے میں پوچھا ہے تو میں عرض کروں گا، اس وقت ہماری نصف فوج افریقہ میں اور تقریباً نصف ترکستان میں برسرے پیکار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونوں مقامات پر لڑائی نازک دور میں ہے۔ دمشق میں خلیفہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ کسی بھی محاذ سے فوج نکال کر حجاج بن یوسف کی مدد کو بھیج سکے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ہزیمت کی صورت میں نکلے گا۔ شاید ہندوستان کے راجا نے یہ قدم اٹھایا ہی اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کی مجبوری سمجھ رہا ہے۔ ان حالات میں حجاج نے بات چیت کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ یقیناً مناسب و حسب حال ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی بخشے اور برسرے پیکار فوج کو مشکل میں ڈالے بغیر مسلمانوں کی بہتری کی کوئی صورت نکل آئے، آمین۔ میں آپ کو انشاءاللہ بصرہ کے تازہ ترین حالات سے باخبر رکھوں گا۔ دعا گو عمر بن عبدالعزیز۔ اس وقت درخت تلے بیٹھ کر اشباح نے یہ خط کئی بار پڑھا اور ہر دفعہ اس کے تجسس میں گونا گو اضافہ ہوا۔ وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ خط کسی بہت بڑے حادثے کی نشاندہی کر رہا ہے، ایسا حادثہ جس کا تعلق سرزمین ہند سے ہے، لیکن ابھی عرب کے عام لوگ اس حادثے سے باخبر نہیں۔ اس حادثے یا واقعے کی اہمیت خط کے الفاظ سے صاف صاف ظاہر تھی۔ دونوں علماء کی خط و کتابت سے پتہ چلتا تھا کہ والی بصرہ حجاج بن یوسف کو اس واقعے نے اس قدر متاثر کیا ہے کہ وہ ہند پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے، لیکن ملکی حالات اسے اجازت نہیں دیتے، لہٰذا اس نے بات چیت کا راستہ اختیار کر رکھا ہے۔ تاہم حالات کسی بھی وقت نیا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ صحرائے عرب کے ایک دور دراز حصے میں آباد ہونے کے باوجود
اشباح کو اسلامی حکومت کے حالات و مسائل سے ہمیشہ دلچسپی رہی تھی۔ وہ مکہ یا عدن کے مسافروں سے عموماً ملکی حالات دریافت کرتا رہتا تھا۔ ایک دو بار اسے خود بھی عدن جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلی بار وہ قبیلے کے چند دوستوں کے ساتھ سیر و شکار کو نکلا اور بھٹک کر عدن جا پہنچا۔ دوسری مرتبہ اسے اپنے نانا کی بیماری کے سلسلے میں عدن کے ایک معروف طبیب کے پاس جانا پڑا تھا۔ پھر ایک بار وہ اپنے نانا کو بھی لے کر عدن گیا تھا۔ عدن کا ساحلی موسم اسے حضر موت کے پرتپش شب و روز سے بہت بھلا لگا تھا۔ ہر دفعہ اس نے عدن کے پڑھے لکھے باخبر لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کی تھی تاکہ بیرونی دنیا کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکے۔ اب یہ مراسلہ پڑھ کر اس کے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے جاگ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا واقعہ رونما ہوا تھا کہ جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی دانا بینا ہستی کو بھی یہ کہنے پر مجبور کیا کہ یہ ایک سنگین ترین واقعہ ہے۔ وہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا حجاج ابتدائی دور میں بہت ظالم، منتظم اور سنگدل حکمران رہا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دانائی اور بینائی میں اضافہ ہوا تھا، اور اب اگر اس جیسا تجربہ کار حکمران اس معاملے کو اتنی تشویشناک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے تو یقیناً بات تشویش کی تھی اور اس کی تفصیل ہوشربا رہی ہوگی۔ وہ درخت کے نیچے لیٹا کافی دیر خط کے مدرجات پر غور کرتا رہا اور پھر اسے ہوا کے جھونکوں نے تھپک تھپک کر نیند کی وادی میں پہنچا دیا۔ حالت نیند میں بھی اس کی سوچوں کا مرکز یہ خط ہی رہا۔ کبھی وہ خواب دیکھتا کہ بھرے بازار میں حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا ہے اور بڑے اہتمام سے کہہ رہا ہے، یا والی بصرہ، مجھے بتائیے کہ اس خط سے کیا راز وابستہ ہے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے تو خدارا اس مصیبت کو صرف اپنے دل کا بوجھ نہ بنائیے اور کسی کو نہیں تو ہم صحرا نشینوں کو بتائیے، ہم اسلام کی خاطر آپ کے اشارے پر جانیں ہتھیلی پر رکھ لیں گے۔ کبھی وہ خود کو ایک باریش بزرگ کے سامنے مدینے کے سبزہ زار میں گھومتے ہوئے پاتا۔ وہ دیکھتا کہ بزرگ جو عمر بن عبدالعزیز ہے نہایت رازدارانہ لہجے میں اس سے باتیں کر رہے ہیں اور اسے خط کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے ہیں، لیکن اتنے دھیمے لہجے میں بتا رہے ہیں کہ اشباح کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس وہ ان کے لبوں کی حرکت دیکھ سکتا ہے۔ بزرگ کے نورانی چہرے سے جاہو جلال ٹپک رہا ہے اور آنکھوں سے اندرونی خوف اور اضطراب کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوپہر تک اشباح درخت کے نیچے چھاؤں میں سویا رہا اور ایسے ہی خواب دیکھتا رہا۔ جب دھوپ درخت کا کلاوا کاٹ کر اس کے سر کو چھونے لگی اور چہرے میں سوئیاں سی اتری تو وہ جاگ گیا۔ ظہر کا وقت ہونے کو تھا۔ اس کا گھوڑا خزامی کی چھاؤں میں کھڑا درخت کی چھال ادھیڑ رہا تھا۔ اشباح نے کوئی سبز ٹہنیاں توڑ کر اس کے سامنے ڈالی، پھر آب جو کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے وہ دل ہی دل میں یہ اہم فیصلہ کر چکا تھا کہ اس خط کے متعلق جاننے کے لیے مدینے کا سفر اختیار کرے گا۔ اسے امید تھی کہ اس کے قریبی دوستوں میں سے اویس اور زبیر اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ نہ بھی جائیں تو وہ تنہا یہ سفر اختیار کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے گھوڑا سنبھالا اور واپس بستی کی طرف چل دیا۔ گھوڑے کے پاؤں میں ابھی تک لنگڑاہٹ تھی، لہٰذا وہ سست روی سے چل رہا تھا۔ بستی میں پہنچ کر جب وہ چچا طلحہ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اچانک اسے خیال آیا کہ چچا کی عیادت کر لینی چاہیے۔ اس نے گھوڑے کو باہر ایک پتھر سے باندھا اور کھنگارتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ حلابہ ڈیڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ بکری کے ایک بچے کو نہلانے کے بعد وہ اسے کپڑے سے خشک کر رہی تھی۔ اشباح کو دیکھتے ہی وہ بری طرح چونکی، پھر اچانک اس نے اوڑھنی کا کنارہ تھاما اور گھونگھٹ کھینچ لیا۔ السلام علیکم کے الفاظ اشباح کے ہونٹوں پر ہی اٹک کر رہ گئے۔ اس نے حیرت ناک لہجے میں پوچھا، بھئی یہ کیا تماشا ہے؟ کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ حلابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر جھکائے بیٹھی رہی۔ بکری کا بچہ حیرت سے کبھی حلابہ اور کبھی اشباح کو تک رہا تھا۔ اشباح نے قریب جا کر کہا، محترمہ کہیں میں نے دیکھنے میں غلطی تو نہیں کی؟ تم حلابہ ہی ہو نا؟ ہاں، ایک چنچل لیکن شرمیلی سی آواز ابھری اور اشباح کے کانوں میں رس گھول کر اس کے دل کے تاروں کو اجنبی انگلیوں سے چھیڑ گئی۔ اس نے بوکلا کر پوچھا، بھائی یہ گھونگھٹ کیسا؟
ایک بار پھر وہی مدبری اور لچکیلی آواز اشباح کے کانوں سے ٹکرائی۔ بہتر ہے آپ چچی جان سے پوچھئے۔ چچی جان آپ، یہ اجنبی لہجہ، یہ گھبراہٹ اشباح کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اس نے سٹ پٹا کر پوچھا، اچھا چچا طلحہ کدھر ہے؟ حالانکہ یہ سوال بے معنی تھا، چچا طلحہ اپنے بستر پر ہی ہو سکتے تھے۔ بوکھلاہٹ کے سبب یہ سوال اشباح کے منہ سے نکلا تھا اور مروت کے تحت حلابہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ اشباح لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے میں پہنچا تو چچا طلحہ بستر پر دراز اشاروں سے ظہر کی نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ وہ کچھ دیر الجھے ہوئے انداز میں وہاں کھڑا رہا، پھر دوبارہ آنے کا سوچ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ حلابہ اب بیڑی میں نہیں تھی۔ اشباح گلی سے گھوڑا لے کر اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوا تو سرات اندرونی کمرے سے برآمد ہو رہی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر اس کے چہرے پر مامتا بھری مخصوص مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس بھیدو بھری مسکراہٹ نے اشباح کو اور بھی بے چین کر دیا۔ وہ بولا، امی جان یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حلابہ کہہ رہی تھی کہ… سرات بولی، مجھے معلوم ہے وہ کیا کہہ رہی ہوگی۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں بتاتی ہوں تمہیں سب کچھ۔ بیٹا بات یہ ہے کہ کل چچا طلحہ نے مجھے اور تمہارے نانا کو بلایا تھا۔ وہ بہت آزردہ دکھائی دیتے تھے۔ کہنے لگے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ڈرتا ہوں کہ اپنی لاڈلی پوتی کو بے سہارا نہ چھوڑ جاؤں۔ چند ہفتے پہلے سردار ابو حارث نے اپنے بھتیجے عقیل کے لیے حلابہ کا رشتہ مانگا تھا، لیکن مجھے وہ نوجوان کچھ زیادہ پسند نہیں۔ میں نے سردار سے سوچنے کی مہلت مانگی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں میرا فیصلہ بدلنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ حلابہ کو کسی نیک اور صالح نوجوان کا ساتھ ہو۔ اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ چچا طلحہ کی باتیں سن کر تمہارے نانا کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے اور انہوں نے چچا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، پھر اشاروں سے بتایا کہ حلابہ کہیں نہیں جائے گی، وہ ہمارے گھر ہی میں رہے گی۔ سرات نے ایک لمحہ رک کر اشباح کے سرخ و سفید چہرے کی طرف دیکھا اور بولی، میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہے ہو، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر رہے؟ اشباح کے ذہن میں جیسے آندھیاں سی چل رہی تھی۔ بیتے ہوئے 18 سالوں میں جو دھندلی سی تصویریں اس کے ذہن میں بنتی اور بگڑتی رہی تھی، آج وہ اپنے خوشنما ترین رنگوں میں اس سے مکمل ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس سے لگا زندگی کے تپتے صحرا میں اس نے جس شے کو سراب سمجھا تھا، اب سچ مچ کی ٹھنڈی میٹھی ندی بن کر اس کے سامنے بہنے لگی ہے، اور اس کی منچلی البیلی لہریں مچل مچل کر اسے حیات نو کا نغمہ سنا رہی ہیں۔ اس نے کن اکھیوں سے ماں کی طرف دیکھا اور حیا کے بوجھ سے پلکیں چھوٹ گئی، مگر پھر جلد ہی اس نے اس کیفیت پر قابو پایا اور سنجیدگی آمیز شوخی سے بولی، امی جان کہیں آپ نے چچا طلحہ سے کوئی وعدہ تو نہیں کر لیا؟ سرات اپنے بیٹے کی رگ رگ سے واقف تھی، اس لیے اس کے غیر متوقع سوال نے اسے بالکل پریشان نہیں کیا۔ مسکرا کر بولی، نہیں وعدہ تو نہیں کیا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو میں ابھی جا کر تمہارے نانا کو منع کر دیتی ہوں، آخر تم جوان ہو، اچھا برا سمجھ سکتے ہو، اور پھر زندگی بھی تو تمہیں ہی گزارنی ہے۔ اشباح بولا، ہاں مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیجیے۔ سرات بولی، نالائق، اگر تم نے 16-17 برسوں میں کچھ نہیں سوچا تو اب کیا سوچو گے؟ میرا خیال ہے تمہاری طرف سے انکار ہی سمجھو۔ اشباح مسکرا کر بولا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں اپنی پیاری ماں اور اپنے پیارے نانا کی دل شکنی کیسے کر سکتا ہوں؟ اب تو کسی طور دل کو سمجھانا ہی پڑے گا۔ اشباح کی بات پر سرات اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ اس نے آگے بڑھ کر اشباح کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر بوسے دینے لگی۔ کوئی 10 یوم بعد کی بات ہے، نصف شب کے وقت سیاہ عمامے والا یاسر اور اشباح بستی کے نواح میں شیخ احمد کے باغ میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ یاسر آج پھر ایک اہم خبر لے کر آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جناب ایک طرف بنی صفال نے ہماری چال کا توڑ کیا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری پے در پے کامیابیوں کا اصل سبب زہار عرف سنہری شاہین کی قیادت ہے۔ اس سوچ نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ بھی میدان جنگ میں سبقت لے جانے والے کسی نامور جنگجو کی خدمات حاصل کریں۔ لہذا سردار عتبہ کی درخواست پر بوہان نامی ایک رومی پہلوان
کل ہی بنی سفال پہنچا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس دیو قامت وحشی کو دیکھا ہے۔ کل شام وہ ایک دستے کے ساتھ سردار عقبہ کے مکان پر اترا تو اس کا کسی بادشاہ کی طرح استقبال کیا گیا۔ سردار عقبہ اور دوسرے مصاحب اس کے قدموں میں پیچھے جا رہے تھے۔ یہ شخص بلا کا جنگجو مشہور ہے۔ اشباہ نے یاسر کو ٹوکتے ہوئے کہا، اس بوہان نامی شخص کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تو نہیں؟ یاسر نے چونک کر کہا، ہاں جناب۔ اشباہ نے کہا، اور بائیں آنکھ کے نیچے زخم کا ایک پرانا نشان ہے، جھوم جھوم کر چلتا ہے اور تھوکتا بہت ہے۔ بالکل بالکل، یاسر نے کہا، کیا آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ اشباہ کی آنکھوں میں تشویش کی پرچھائیں لہرا رہی تھی۔ وہ کھوئے لہجے میں بولا، ہاں میں اسے جانتا ہوں، اور اگر یہ شخص واقعی بنی سفال میں موجود ہے تو ہمیں بے حد چوکنا رہنا ہوگا۔ یاسر نے کہا، آپ نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ اشباہ بولا، عدن میں۔ وہاں کچھ روز اس کے نام کا بڑا چرچا تھا۔ بندرگاہ کے ایک ناظم نے انتظامیہ کو اطلاع دی تھی کہ بدنام عمومی سردار اور بدنام ڈاکو بوہان شہر میں موجود ہے۔ اس شخص کی بری شہرت کے سبب انتظامیہ کی نیندیں حرام ہو گئی اور وہ مسلسل 5-6 روز شہر کے چپے چپے میں اسے تلاش کرتے رہے۔ چھٹے روز شام کے وقت شہر کے مصروف چوک میں ایک قوی ہیکل گھڑ سوار ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر دھاڑ رہا تھا۔ شہر والو، میری طرف دیکھو، میں بوہان ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے خوف سے چھپا رہا ہوں، یہ میری مجبوری تھی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب میں علل اعلان جا رہا ہوں۔ اگر کسی میں ہمت ہے کہ بوہان کو روک سکے تو روک لے۔ اس للکار کے جواب میں موقع پر 20 عدد سپاہی بوہان پر چھپے، مگر اس نے اور اس کے 5 عدد ساتھیوں نے اس وحشت سے تلوار چلائی کہ اس چوک کو مقتل گاہ بنا کر رکھ دیا۔ بعد میں وہ دیر تک والی عدن کو پکارتا رہا اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا بگاتا تاریکی میں گم ہو گیا۔ یہ شخص خلافت راشدہ کے دور میں ہونے والی کئی معروف جنگوں میں حصہ لے چکا ہے اور بلا کا شاطر ذہن رکھتا ہے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی روز یہ بنی سوال کا ہم نوا بن کر آئے گا۔ یاسر نے کہا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اشباہ گہری سانس لے کر بولا، میرا خیال تھا کہ بنی سفال حالت ہزیمت کے بعد کچھ عرصہ اطمینان اور سکون سے گزاریں گے، مگر اب یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ بہت جلد، بلکہ شاید چند روز میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوگا۔ یاسر نے کہا، خدا کا شکر ہے اس وقت ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ بنی حنان کا وزن آج بنی سفال کے بجائے ہمارے پلڑے میں ہے۔ اشباہ نے کہا، تم درست کہتے ہو، جنگ ہوئی تو بنی حنان دل و جان سے ہمارا ساتھ دیں گے، مگر صرف بنی حنان کے بھروسہ پر ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ جنگیں تعداد کی کثرت سے نہیں، جذبے اور ہنرمندی کی فراوانی سے جیتی جاتی ہیں۔ ہمیں نہ صرف اپنے اندر جذبہ جہاد تازہ کرنا ہوگا، بلکہ بنی حنان کے نو مسلموں میں بھی شوق شہادت کی روح پھونکنا ہوگی۔ جس وقت باغ کے تاریخ گوشے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں، سردار ابو حارث کے گھر کے ایک کشادہ کمرے میں عقیل بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ اس کے 3-4 دوست نشستوں پر بیٹھے یمنی پھلوں پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ عقیل کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بوڑھا طلحہ اپنی پوتی کا رشتہ اشباہ سے کر رہا ہے۔ یہ اطلاع اسے انگاروں پر لوٹانے کے لیے کافی تھی۔ در حقیقت وہ بہت عرصے سے حلابہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، ورنہ اس کے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوشحال اور اعلیٰ نسب گھرانہ اس سے رشتہ داری کو باعث فخر سمجھ سکتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ ابو حارث کے بعد عقیل کے سردار بننے کے امکانات سب سے زیادہ ہیں۔ ایک طرح عقیل نے حلابہ کا ہاتھ مانگ کر اسے قبیلے کی معزز ترین خاتون کا درجہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر ان لوگوں نے نادانی سے اسے ٹھکرا دیا۔ اس ناکامی پر دوستوں کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور عقیل آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس کے ایک دوست نے نیم پختہ انار کو دونوں ہاتھوں میں بھینچ کر توڑتے ہوئے کہا، سالار، اگر حکم ہو تو آج سورج نکلنے سے پہلے آپ کے رقیب روح سیاہ کا سر اس طرح توڑ دیا جائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، عقیل نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری چمک کروٹ لے رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ عقیل کے اندر پکنے والے لاوے نے اگلے چند روز ہی میں بستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے علل اعلان کہا کہ طلحہ کی پوتی کا رشتہ اشباہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اشباہ ایک غیر قوم کا شخص ہے
اور قبیلے کے رواج کے مطابق قبیلے کی لڑکی کا رشتہ قبیلے سے باہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس مسئلے نے بستی کے ہر خاص و عام کو لپیٹ میں لے لیا اور ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس کے بارے میں رائے زنی کرنے لگا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں عقیل کی دلیل وزنی تھی اور اشباح ایک ایسا نسب گم کردہ شخص تھا جس سے حلابہ کا نکاح ہونا قبائلی رواج کے مطابق سراسر غلط تھا، مگر ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو اس معاملے میں اشباح کو رعایت دینا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ماں کی جانب سے اشباح کی رگوں میں عربی خون ہے اور وہ بچپن سے یہاں پلا بڑھا ہے، لہٰذا اس کی حیثیت قبیلے کی فرد کی ہے۔ معاملے نے طول کھینچا جس کے سبب قبیلہ دو واضح گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ کا خیال تھا کہ طلحہ بدعہدی کا مرتکب ہوا ہے، اس نے سردار ابو حارث کو زبان دے کر پوتی کا رشتہ اشباح سے کرنا چاہا ہے، اور اشباح چونکہ قبائلی قاعدے کے مطابق حلابہ سے شادی کا اہل نہیں، لہٰذا حلابہ کی شادی فوراً عقیل سے ہونی چاہیے۔ دوسرا گروہ کہتا تھا کہ سردار ابو حارث اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور طلحہ کی مرضی کے خلاف مختلف ہیلے بہانوں سے اس کی پوتی کا ہاتھ اپنے چہیتے بھتیجے کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہے۔ منظر جلے ہوئے بت خانے کے سیاہ کھنڈروں کا تھا، پتھروں کی دراڑوں میں صحرائی گھاس جاگ رہی تھی اور شکستہ دیواروں پر ویرانی نے پر پھیلا رکھے تھے۔ کچھ دور ابو ریاض کے ٹیلوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا، اس کی الوداعی کرنیں اشباح کے اداس چہرے کو اداس تر بنا رہی تھی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا۔ اس کے سامنے ایک دوسرے پتھر پر یاسر بیٹھا تھا، اس نے سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے اپنے سیاہ عمامے کا گھونگھٹ سا بنا رکھا تھا۔ آخر اس کی آواز نے سکوت کا طلسم توڑا۔ جناب، آپ اس معاملے میں زہار کے کردار سے کیوں مدد نہیں لیتے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ زہار کے بھیس میں بستی پہنچیں اور قبیلے والوں کے اختلافات دور کرنے کی کوشش کریں؟ مجھے یقین ہے وہ آپ کی بات مانیں گے۔ اشباح نے ٹھوس لہجے میں کہا، یاسر، میں اپنے اس آخری سہارے کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتا۔ ویسے بھی یہ کوئی جنگی مسئلہ نہیں، قبیلے کے رسم و رواج کا جھگڑا ہے اور اس میں زہار بھی اتنا ہی بے بس ہوگا جتنا میں ہوں یا تم۔ اپنے اندرونی معاملات میں زہار کی مداخلت قبیلے کے کچھ لوگ بے جا و ناجائز تصور کریں گے اور عین ممکن ہے صورتحال مزید الجھ جائے۔ یاسر نے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ اشباح نے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ چند دن میں صورتحال یوں کی تو رہی تو دونوں طرف سے تلواریں نکل آئیں گی۔ عقیل اور اس کے ہم نواؤں کی ہٹ دھرمی سے مسلمانوں کو جو عظیم نقصان پہنچنے والا ہے، اس کے تصور سے میں کانپ جاتا ہوں۔ میرا خیال ہے۔ فکرہ ادھورا چھوڑ کر اشباح خاموش ہو گیا۔ یاسر کچھ دیر احتراماً اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وقفہ طویل ہوا تو بولا، جناب، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ اشباح نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یاسر، میں مسلمانوں کی بہتری کو اپنی ہر خواہش سے مقدم جانتا ہوں۔ ایک دنیاوی مسئلے پر بھائی ایک دوسرے کا گلا کاٹے مجھے کسی صورت منظور نہیں، اور پھر ان حالات میں ہمیں اتحاد و یگانگت کی شدید ترین ضرورت ہے۔ ہمارے دشمن زبردست تیاری کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت وہ ہمیں میدان جنگ میں للکار سکتے ہیں۔ ایسے میں اگر ہم باہم و دست و گریباں رہے تو مطلب خودکشی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لہذا سوچ و بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس رشتے سے دستبردار ہو جاؤں۔ یاسر نے افسردگی سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا یہ ایثار کسی کے نہ کردہ جرم کی سزا بن جائے گا۔ اشباح نے ٹھوس لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، اپنا فیصلہ بتایا ہے۔ اشباح کے مخصوص تحکمانہ لہجے نے یاسر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ دبی ہوئی آواز میں بولا، معافی چاہتا ہوں جناب۔ اشباح خاموش رہا۔ یاسر نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ اس فیصلے کا اعلان کب کریں گے؟ اشباح نے کہا، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مغرب کے بعد شیخ احمد کے باغ میں ایک جلسہ ہو رہا ہے جس میں سردار ابو حارث کے مخالفین شرکت کر رہے ہیں۔
غالباً وہ بہانوں میں سردار پر کیچڑ اچھالا جائے گا اور اسے بھتیجے کی ناروا پشت بنائی پر متون کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دستبرداری کا اعلان جلسہ گاہ میں کروں تاکہ کل کسی کو اشتعال انگیزی کی جرت نہ ہو۔ یاسر خاموش تھا، مگر اس کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ اشباح کے فیصلے پر اسے سخت دکھ ہوا ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو اشباح نے کہا تھا۔ وہ مشعلوں سے گھری ہوئی اس جلسہ گاہ میں پہنچا جہاں اس کا ایک دوست اویس جو شیلی تقریر کرنے میں مصروف تھا۔ جلسہ گاہ کے چبوترے پر پہنچتے ہی اشباح نے اسے خاموش کرا دیا اور اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، جس کے لیے اس کے حمایتی نعرہ زن تھے۔ لوگوں نے حیرت سے یہ اعلان سنا اور ان کے چہرے بجھ گئے۔ کچھ نے اس فیصلے پر احتجاج کیا اور کچھ نے آزردہ ہونے کے باوجود اشباح کے جذبہ قربانی کو سراہا۔ مایوس اور دل گرفتہ مجمع منتشر ہونے لگا۔ اشباح بھی تھکے ہارے قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اسے ہر شے بدلی نظر آئی، وہی در و دیوار اور وہی چہرے، مگر ہر شے سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کے نانا کو اس کے فیصلے کا علم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھی رنجیدہ تھے، مگر انہیں معلوم تھا کہ اشباح کے اس فیصلے کے پیچھے کون سا مقصد کار فرما ہے۔ اس نے اہل قبیلہ اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے اپنے دل پر ضبط کا وزنی پتھر رکھ لیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنی آزردگی چھپانے کے لیے چادر اوڑھ کر لیٹ چکی تھی اور نانا تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے۔ اشباح سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور ٹھنڈے بستر پر ٹانگیں پھیلا کر ستاروں کو گھورنے لگا۔ اپنے اس فیصلے پر اسے قطعی پشیمانی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اچانک ہی اسے اپنے اندر ایک وسیع خلا محسوس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے کسی درینہ رفیق کو کھو دیا ہو۔ حلابہ کا چہرہ بار بار اس کے ذہن میں آ جاتا اور بھولی بسری یادیں قطار در قطار نگاہوں میں اترنے لگتی۔ کبھی وہ خود کو حلابہ کے ساتھ بچپن کی گلیوں میں اچھلتے کودتے دیکھتا، اس کی فرمائش پر جنگلی بیروں پر چڑھتا، ننے سے تیر کمان سے کھجوروں کے خوشے گراتا، جنفل کی گٹلیاں پھوڑ پھوڑ کر گودا کھاتا، بکریوں کے پیچھے بھاگ گیا اور نانا کی نظریں بچا کر ان کا دودھ دھوتا۔ کبھی وہ خود کو ایک نو عمر لڑکے اور حلابہ کو نوخیز لڑکی کے روپ میں دیکھتا، دونوں اپنی جسمانی تقاضوں سے بے خبر، معصومی کی قبا پہنے گھوڑوں پر سوار صحرا کا چکر لگاتے، شرطیں لگا کر ٹیلوں پر چڑھتے اور شیخ احمد کے باغ کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر کٹ پتلیوں کے تماشے دیکھتے۔ عمر کے تمام مدارج ایک ایک کر کے اشباح کی نگاہوں میں گھومے اور پھر اس نے وہ منظر دیکھا جب حلابہ اسی سے پردہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کی شوخ اور لرزہ آواز اسے بتا رہی تھی کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے، کہیں سے کوئی مہربان چشمہ پھوٹ کر ان کی زندگی کو سیراب کرنے والا ہے۔ لیکن پھر اچانک صحرا کی کوکھ سے آندھی نے جنم لیا اور سب کچھ تہو بالا ہو گیا۔ محبت نے پڑاؤ بھی نہ ڈالا تھا کہ امید کے خیمے اکھڑ گئے۔ نگاہوں نے اپنے انداز بھی نہ بدلے تھے کہ آنکھوں میں ریت کے لشکر اتر گئے، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ خواب بن کر رہ گیا۔ اشباح کے اندر سے آواز آئی، اشباح بن ثقیل، تم بہت ناسمجھ ہو، تم حلابہ سے محبت کرتے تھے، تم اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ اس آواز کی باز گشت سن رہا تھا جب مسجد سے عشاء کی اذان ابھری۔ وہ تمام خیالات کو جھٹکتا ہوا نماز کے لیے اٹھ گیا۔ چھت سے نیچے آ کر اس نے صحن کے چھوٹے سے حوض سے وضو کیا۔ نانا جی آج گھر میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، شاید ان کی کمر میں پھر درد ہو رہا تھا۔ اشباح اکیلا ہی مسجد روانہ ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ وہ وہی مسجد کے صحن میں لیٹ گیا، نہ جانے کب تک خانہ خدا کے ٹھنڈے فرش پر لیٹا سوچوں میں گم رہا۔ چاروں طرف رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، تاروں کی مدھم روشنی دور ہزر موت کے ٹیلوں تک بکھری ہوئی تھی۔ اچانک اندھیرے کی کوک سے گھنٹی کی ایک دور افتادہ آواز ابھری۔ اشباح چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پھر ایک دوسری آواز ابھری جو نسبتاً زیادہ بلند تھی۔ پھر ایک تیسری آواز بستی کے بالکل قریب سے آئی اور یہ اتنی بلند تھی کہ اس نے ہر شخص کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اشباح کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لبیک یا غنیم، لبیک یا غنیم، اے دشمن میں آ رہا ہوں، تو نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہوں۔
گھنٹی کی باز گشت ابھی تک فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ اشباح اپنی جگہ سے اٹھا اور تند بگولی کی طرح مسجد سے باہر نکل گیا۔ جب وہ بھاگتا ہوا بستی کے بڑے چوک میں سردار ابو حارث کے مکان پر پہنچا تو وہاں پریشان چہروں والے 10-15 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ مزید لوگ بھی گھروں سے بھاگ بھاگ کر چوک میں پہنچ رہے تھے۔ اشباح چھلانگ لگا کر ایک بلند پتھر پر چڑھ گیا اور چلا کر بولا، بھائیو، گھوڑے پر زینے کس لو، زلال ہمیں پکار رہا ہے۔ اتنے میں سردار ابو حارث اور عقیل بھی چوک میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس دوران بستی کے طول و عرض سے نقاروں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ان آوازوں کا ایک ہی مطلب تھا، جہاں اور جس حال میں ہو، مسلح ہو کر بڑے چوک میں پہنچ جاؤ۔ چونکہ بنی صفال کی طرف سے حملے کا خطرہ موجود تھا، لہذا قبیلہ بنی حنان کے چند دستے 2 روز سے بنو عمار میں موجود تھے۔ جنگ کی نوبت بجتے ہی یہ دستے گھوڑوں پر سوار چوک میں آ گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے خوابیدہ بستی کے شہر کو چند لمحوں میں آبادہ پیکار کر دیا ہو۔ نیند سے اٹھنا اور جنگ کے لیے تیار ہونا ان قبیلوں کے لیے ایک نکاح کی نیکی عمل بن چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنو عمار کے سینکڑوں جنگجو، جوان اور بلند ہمت بوڑھے، پرجوش نعرے لگاتے ہوئے زلال کنویں کی طرف لپکے۔ ان کے نئے حلیف بنی حنان کے گھڑ سوار اور شتر سوار دستے ان کے ساتھ تھے۔ فوج کی قیادت سردار ابو حارث کے ہاتھ میں تھی اور عقیل اس کا نائب تھا، لیکن افراتفری میں ان دونوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ انہیں اپنے حلیف بنی حنان کی بستی میں اس کے حملے کی اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہاں سے مزید فوج پہنچ سکے۔ سالار فوج کی یہ ذمہ داری اشباح نے پوری کی۔ اس نے اپنے دوست اویس سے کہا کہ وہ میدان جنگ کا رخ کرنے کے بجائے بنی حنان کی طرف جائے اور انہیں حملے کی اطلاع دے۔ 2 میل کا فاصلہ طے کر کے جب وہ زلال پر پہنچے تو مشرقی جانب سے روشنی کا سیلاب ان کی طرف امڑ رہا تھا۔ یہ دشمن کی فوج کی سینکڑوں مشعلیں تھی جو اچھلتی ناچتی کودتی برق رفتاری سے ان کے سروں پر پہنچ رہی تھی۔ صف بندی کا وقت نہیں تھا۔ سردار ابو حارث نے فوراً فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور زلال کو اپنے عقب میں رکھ کر دشمن کے سامنے ڈٹ گیا۔ دشمن اب چند 100 گز کی دوری پر تھا۔ زمین دہل رہی تھی، سینے دھڑک رہے تھے اور تلواریں ہاتھوں میں مچل رہی تھی۔ ایک طرح سے بنی صفال نے بنو عمار کا وار اس پر الٹنے کی کوشش کی تھی۔ بعین اس طرح چند ہفتے پہلے بنو عمار نے شب خون مار کر ان کی تیاریوں کو تہس نہس کیا تھا، اور پھر وہ قیامت کی گھڑی آ پہنچی جب دونوں متحارب گروہ تلواریں سونت کر اور نیزے تول کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ زلال کی فضا میں پرجوش جنگی نعرے گونجے، گھوڑوں کی سموں نے چنگاریاں چھوڑی، اونٹوں کی بھگدڑ سے زمین دہلی، بازوؤں کی حرکت کی، سروں پر بجلیاں کودی، لوہے سے لوہا ٹکرایا، ہونٹوں سے چیخیں اور جسموں سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ پہلے ہی طوفانی مارکے میں دونوں طرف کے 20 شاہ سوار خاک و خون میں لوٹ گئے۔ وہ اپنے مرنے والوں اور زخمیوں میں شعلہ جوالہ بنے ایک بار پھر حریفوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دوسرے حلے میں قبیلہ بنو عمار کا شاہی صفت جوان اشباح سب سے آگے نظر آیا۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتا، فضا کو پرجوش نعروں سے سجاتا، دوستوں کے حوصلے بڑھاتا، دشمن کی ہمتیں پست کرتا، مخالف فوج کے قلب میں گھستا جا رہا تھا۔ اس کی تلوار برق آسمانی کی طرح گرد و نواح کو خاکستر کر رہی تھی۔ اس کی آواز میدان کے شور محشر سے بار بار ابھر رہی تھی۔ قدم جماؤ ساتھیو، کندھے سے کندھا ملائے رکھو، سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ مگر دشمن کا زور بہت زیادہ تھا، وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور ہر طرف سے عمدہ چلا آ رہا تھا۔ سردار عتبہ ایک سرخ اونٹ کے کجاوے میں سوار تھا۔ وہ سر تا پا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے اونٹ کو زخموں سے محفوظ رکھنے کے لیے لوہے کا بوجھ پہنایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد رومی دستے کے جوان اور بنی صفال و بنی لہب کے خونخوار ترین جنگجو موجود تھے۔ سردار عتبہ بار بار اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر ساتھیوں کے حوصلے بڑھا رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ سردار ابو حارث کو مقابل آنے کا للکار رہا تھا۔ اس کی طرح اس کا ہر لشکری انتقام میں ڈوبا ہوا تھا۔ فوج کے عقب میں ایک ٹیلے پر بنی صفال کی شیر خواہ عورتیں موجود تھیں۔
وہ جنگی جذبات بڑھانے والے شعر یک زباں ہو کر پڑھ رہی تھی۔ ان کی چلاتی آوازیں تاریکی میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ غرض جنگ نقطۂ عروج پر تھی اور دونوں جانب سے پورا زور لگایا جا رہا تھا۔ تلوار چلاتے چلاتے اچانک اشباح کی نگاہ ہلابہ پر پڑی۔ وہ پورے جنگی لباس میں تھی اور ایک تناور کھجور کی اوٹ میں کھڑی دشمن پر تیر اندازی کر رہی تھی۔ اس نے اشباح کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ دونوں چند لمحوں کے لیے مبہوت ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ ہلابہ کی شفاف آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ آج اس نے بہت دنوں بعد اشباح کو دیکھا تھا۔ نامہرباں وقت نے کتنی جلدی ان میں ناقابل عبور فاصلے ڈال دیے تھے۔ کل کے ہم جولی آج کے اجنبی تھے۔ ان دونوں کے درمیان رسم و رواج اور رشتوں کی آہنی دیوار حائل ہو چکی تھی۔ اشباح نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہونٹ تھرا کر رہ گئے۔ ہلابہ نے جلدی سے منہ پھیر لیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں کے اندر اندر ہو گیا۔ عین اس وقت ایک جنگجو رومی سوار صفیں چیرتا ہلابہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی زرہ میں ایک تیر اٹکا ہوا تھا۔ اس نے ہلابہ کے ساتھ کھڑے ایک مجاہد کو شہید کیا، پھر اپنا وزنی کلہاڑا ہلابہ کی طرف اٹھایا، مگر اس وقت تک اشباح اپنی جگہ سے حرکت کر چکا تھا۔ وہ بلائے ناگہانی کی طرح رومی پر جھپٹا اور اسے دھکیلتا ہوا سینکڑوں قدم پیچھے لے گیا۔ اس جگہ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور سر پکی فصلوں کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اشباح نے اپنے مقابل رومی کو جہنم واصل کیا اور اس خونی مارکے میں شریک ہو گیا۔ دفتن اسے فوج کے بائیں بازو سے شور اور افراتفری کی آوازیں سنائی دی۔ وہ واپس مڑا۔ جلد ہی اسے ایک سپاہی کی زبانی پتہ چل گیا کہ رومی پہلوان بوہان ایک طوفانی دستے کے ساتھ مشرقی جانب سے حملہ آور ہوا ہے اور اس نے دائیں بازو کے دستوں کو روند کر زلال کی دیوار تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ ضروری تھا کہ سردار ابو حارث قلب کو آگے بڑھا کر بائیں بازو پر دباؤ کم کرنے کی کوشش کرتا، مگر سردار ابو حارث کی توجہ اس طرح مبذول نہیں ہوئی۔ اشباح میدان جنگ میں چکراتا ہوا سردار کو تلاش کرنے لگا۔ پھر جلد ہی اسے سردار نظر آ گیا، مگر اس حالت میں کہ اس کی لاش ایک مردہ گھوڑے تلے دبی ہوئی تھی اور کسی نے اس کی دونوں آنکھوں میں نیزے پیوست کر دیے تھے۔ اشباح نے جلدی سے سردار کا اقال کھول کر اس کے چہرے پر ڈال دیا تاکہ اس کی موت سے فوج میں بددلی نہ پھیلے۔ ابھی اشباح دوبارہ گھوڑے پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے محیب گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ دشمن نے زلال کی مشرقی دیوار گرا دی ہے۔ وہ مقابل گھڑ سواروں سے لڑتا بڑھتا اور پیادوں کو مارتا کاٹتا مشرقی جانب بڑھنے لگا۔ راستے میں اسے زبیر ملا۔ اس کا بازو زخمی تھا۔ اس نے پریشان لہجے میں اشباح کو بتایا کہ دشمن مشرقی دیوار توڑ کر اندر داخل ہو گیا ہے اور اب وہ سامنے کی جانب سے بھرپور حملہ کر رہا ہے۔ اشباح نے ایک علم بردار کے ہاتھوں سے علم لیا اور اسے لہرا لہرا کر ساتھیوں کے حوصلے بڑھانے لگا۔ جلد ہی سینکڑوں مجاہد دشمن کا یہ بھرپور حملہ روکنے کے لیے آہنی دیوار بن گئے۔ دشمن جس نے اپنی ساری قوت اس محاذ پر لگا دی تھی، آندھیوں طوفان کی طرح آگے بڑھا اور مسلمانوں سے ٹکرا گیا۔ پلک جھپکتے میں دو بدو لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے تلواریں اور نیزے بیکار ہو گئے۔ لشکری خنجروں پیش قبض نکال کر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں خون ریز جدوجہد دیکھنے میں آئی اور پھر مسلمان بے پناہ دباؤ کے زیر اثر پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ نہایت پرخطر مرحلہ تھا۔ دشمن کی فوج کا ایک حصہ کنویں کی فصیل کے اندر داخل ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت عقب سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ صورتحال سنگین تھی، لہذا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان پسپائی قبول کر لیں۔ اچھا ہوا کہ عقیل کی عقل میں بھی یہ بات آ گئی اور وہ جو نائب سالار کے فرائض انجام دے رہا تھا، فوج کو مغربی جانب سے ہٹاتا ہوا دشمن اور زلال کے درمیان سے نکال کر لے گیا۔ دشمن آگے بڑھا اور اس نے پلک جھپکتے ہی کنویں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان پسپا ہوتے ہوئے قریباً 1.5 میل پیچھے چلے گئے۔ ایک طرح وہ اپنی آبادی کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے تیر اندازوں کو مختلف جگہوں پر متعین کیا اور بستی کے گرد ایک مضبوط دفاعی حصار بنا دیا۔ انہیں امید تھی کہ اگر دشمن نے فوراً بستی پر یلغار کی تو
وہ اونچے نیچے ٹیلوں کا فائدہ اٹھا کر اسے بھاری نقصان پہنچائیں گے، لیکن سردار عتبہ جیسے جہاں دیدہ شخص نے یہ بے وقوفی نہیں کی اور آگے بڑھنے کی بجائے زلال پر قبضہ مضبوط کرتا رہا۔ اگلے روز یہ لڑائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوئی۔ سردار عتبہ اپنے لشکر کے ساتھ زلال سے آگے بڑھ کر بستی کے سامنے کھلے میدان میں فروکش ہوا۔ رات کی فتح نے ان کے حوصلوں کو بلند کر دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف بنو عمار کے اندر بھی صورتحال بدل چکی تھی۔ رات ڈھلے بنی حنان کے 1000 لشکری کیل کانٹے سے لیس ہو کر ان کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بستی والوں کو ایک ایسا پیغام بھی ملا تھا جس نے ان کے جسموں میں تازہ روح پھونک دی تھی اور ان کے مایوس دلوں کو جوش و جذبے سے معمور کر دیا تھا۔ یہ پیغام زہار عرف سنہری شاہین کی طرف سے تھا۔ اس نے اپنے ایک نقاب پوش ساتھی کے ہاتھوں کہلا بھیجا تھا کہ کل طلوع آفتاب سے قبل وہ ان کے درمیان پہنچ جائے گا اور ان کے شانہ بشانہ لڑائی میں شریک ہوگا۔ یہ خبر اہل قبیلہ کے لیے مسئلہ جاں فضا کی حیثیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی کمریں کس دی اور ہتھیار چمکانے میں مصروف ہو گئے۔ اب ہر آنکھ زہار کی منتظر تھی اور ہر کان اس کی آہٹ پر لگا تھا۔ پھر جب بنی صفال کا لشکر پیش قدمی کر کے بستی کے نواح میں پہنچ گیا تو بنو عمار کا ہر فرد زہار کے لیے سراپا انتظار بن گیا۔ اور پھر وہ آیا جیسے ٹلوں کے عقب سے خورشید تابناک نکلے اور نوید صبح بن جائے، جیسے صحرا کے دامن سے طوفان ریگ ابھرے اور ہر سو چھا جائے، اور جیسے سمندر کی گود سے کوئی لہر اچھلے اور بے کنار ہو جائے۔ سنہری لباس میں ملبوس، سفید گھوڑے پر سوار، اپنے 5 نقاب پوش ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا بھگاتا ہوا وہ بستی کی شمالی جانب سے نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بنو عمار کے لشکری جوش و خروش سے اچھلنے لگے۔ جنگی نعروں کے شور نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ زہار اور سنہری شاہین بڑی متانت سے لشکر کے سامنے پہنچا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش کرایا اور ایک مختصر سی تقریر کی۔ اس تقریر میں اس نے کہا کہ آج آخری فیصلے کا دن ہے، یا دشمن ہمیں ملیا میٹ کر دے گا یا ہم اسے فنا کر دیں گے، لہٰذا اپنے سروں پر کفن باندھ لو اور اپنے آپ سے عہد کر لو کہ ہماری تلواریں اس وقت تک نیاموں میں نہیں جائیں گی جب تک کفار تباہ یا سرنگو نہیں ہو جاتے۔ تقریر کے بعد زہار یعنی اشباح نے اپنی نگرانی میں صف بندی کرائی۔ آگے گھوڑوں کی 2 قطاریں، اس کے پیچھے اونٹ اور ان کے پیچھے چاقو چوبند پیادے، نیزے بھالے حربے سنبھالے کھڑے تھے۔ کل کوئی 2500 کا لشکر تھا۔ دوسری طرف دشمن بھی پوری تیاری سے آیا تھا۔ یوں لگتا تھا قبیلہ بنی صفال اور بنی لہب کا ہر فرد مسلح ہو کر میدان میں کود پڑا ہے۔ رومی دستے کو شامل کر کے لشکر کی تعداد کسی بھی طرح 4000 سے کم نہیں تھی۔ صف بندی ہو چکی تھی اور دونوں طرف فوج چوکس ہو گئی۔ تو اشباح نے محرر کو بلایا اور ایک خط تحریر کرنے کو کہا۔ خط کا مضمون یہ تھا: زہار کی طرف سے بھگوڑے سردار اور بدنام قزاق بوہان رومی کے نام، میں جانتا ہوں کہ سردار عتبہ میں اتنی سکت نہیں کہ ہم پر حملہ کر سکتا۔ وہ بے وقوف تمہارے ورغلانے میں آ گیا۔ تم نے زلال پر قبضہ کر کے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا ہے، لیکن یہ تیر بہت جلد پلٹ کر تمہارے سینے میں پیوست ہونے والا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سورما سمجھتے ہو تو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں۔ آؤ ہم سینکڑوں انسانوں کا خون بہانے کے بجائے ایک دوسرے سے فیصلہ کر لیں۔ جو مارا گیا اس کا لشکر مزاحمت کے بغیر پسپا ہو جائے گا، مگر میں جانتا ہوں تم فطری طور پر بزدل ہو۔ محافظوں کے جھمگٹے میں لڑنے والا شخص کھلے مقابلے کی دعوت کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ یہ خط لکھوا کر اشباح نے زبیر کے حوالے کیا اور اسے حکم دیا کہ اسے دشمن کے سپہ سالار تک پہنچا دے۔ زبیر خط لے کر روانہ ہو گیا۔ اسلامی فوج بے چینی سے انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد زبیر جواب لے کر واپس آ گیا۔ رومی سردار نے لکھوایا تھا: بوہان کی طرف سے پردہ نشین عورت زہار کے نام، تانا زنی کا شکریہ، لیکن یہ یاد رکھو زہار، اگر میں بنی صفال کا فرد نہیں
تو تمہیں بھی بنو عمار کی کسی عورت نے نہیں جنا۔ رہا سوال تم سے مقابلے کا، تو میں سمجھتا ہوں تم نے بڑی مبارک بات کی۔ میں کل رات بھی سچے عاشقوں کی طرح تمہیں تلاش کرتا رہا، لیکن میرا خیال ہے تم جو اصلاً چوہے ہو، کسی بل میں گھس کر بیٹھے رہو گے۔ تمہارے القابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم میرے بارے میں کافی کچھ جانتے ہو، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ میں سردار عارف کا گہرا دوست بھی تھا۔ ہاں، وہی سردار عارف جو چند اشرے پہلے تمہارے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے۔ اس کی موت نے مجھے اس جہنم زار میں کھینچا ہے۔ اب میں تمہیں یہاں سے سیدھا جنت میں پہنچا کر چھوڑوں گا۔ تم مسلمانوں کو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا؟ لو تیار ہو جاؤ، میں تم سے دو بدو مقابلے کو تیار ہوں۔ اس تحریر کے نیچے کچھ شعر نقل تھے، کسی عربی شاعر کی دھواں دار نظم تھی جو اس نے عارف بن عوف کی ہلاکت سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ ہائے وہ جوان رانا، وہ شیر صحرا، جو بنو عمار کے کمزرفوں کے آگے حجاز کا پہاڑ بن گیا۔ اس کی تلوار نے کئی مغرور گردنوں کا خون پیا، مگر آخر بنو عمار کے نقاب پوش کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضر موت کی ہوائیں مدت تک اس کا لوہا کہیں گی، اور ربیع الخالی کے ویرانوں میں اس بہادر کا ماتم تا ابد جاری رہے گا۔ ہمارے بہادروں نے قسم کھائی ہے وہ عارف کے قاتل کو روئے زمین پر پھرنے کے لیے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خط پڑھ کر اشباح نے محرر کو تھمایا، زیر نقاب اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اس نے زبیر سے پوچھا، یہ عارف بن عوف وہی ہے نا جو جان بچانے کے لیے گھاس کے ڈھیر میں چھپ گیا تھا اور ہم نے گھاس کو آگ دکھا کر اسے باہر نکالا تھا؟ زبیر نے کہا، جی جناب، اور جب وہ سرپٹ بھاگا جا رہا تھا ایک سپاہی نے حربہ پھینک کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ اشباح نے مخصوص بھاری آواز میں کہا، جس قبیلے کے جوان رانا اور شیر صحرا ایسے ہوں وہ قبیلہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، آج ہم ان سے زلال کا قبضہ لینے کے لیے نہیں، انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے لڑیں گے۔